الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف پڑھیں بآواز بلند. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. محبت سے پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا. فاغفر لنا ما مضى یا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلى الله على حبيبي سيدنا ومولانا محمد وآله وصحابه أجمعين. لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. مل کے پڑھیں. لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے. جنا بنیں گی محبان چار یار کی قبر. جنا بنیں گی محبان چار یار کی قبر. جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے. جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے. اندھیری رات سنی تھی چراغ لے
اور میرے آقا تیرے غلام کا نقش قدم ہے راہ نجات، تیرے غلام کا نقش قدم ہے راہ نجات، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے، اور رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ۔ صاحب صدر گرامی قدر پیر طریقت رہبر شریعت پیکر اخلاص و محبت فخر السادات حضرت علامہ قبلہ پیر سید غلام یاسین شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ، دیگر معزز محتشم علماء کرام، میرے چک نمبر 121 ٹنار دے غیور سنی مسلمان بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے محترم بھائی جناب قاری امانت علی صاحب، حافظ ڈاکٹر امان اللہ صاحب اور دیگر دوستان دے حکم دے مطابق فقیر حاضر ہے۔ حضرت قبلہ شاہ صاحب دا انتہائی خوبصورت علمی اور روح پرور خطاب اسی تسی سارے حضرات نے سماعت فرمایا اور محظوظ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ پیارے محبوب کریم سید عالم علیہ السلام دے صدقے حضور قبلہ شاہ صاحب اور کتب پور سادات دے تمام سادات کرام دا سایہ ساڑے اس پورے علاقے تے اللہ تعالیٰ تعدیر قائم و دائم رکھے۔ حضرات محترم، دیکھیے کسی شاعر نے کہا تھا کہ یہ کہہ رہی ہے ترتیب حسن طب سلیم، یہ کہہ رہی ہے ترتیب حسن طب سلیم، علی کی تم میں جگہ ہو تو بس وہ ہے تعلیم۔ یہ بات ذرا سمجھنا لیے، کسی شاعر نے کہا تھا کہ یہ کہہ رہی ہے ترتیب حسن طب سلیم، علی کی تم میں جگہ ہو تو بس وہ ہے تعلیم۔ اس نے آکھیا کہ لفظ تعلیم تے اگر غور کیتا جائے تو اس دا پہلا حرف تا ہے، یعنی تے، کاریاں دی زبان اچ تا تے جٹکیاں بندیاں دی زبان اچ تے، پہلا حرف تے تے ایدہ آخری حرف میم، تے اور میم نو ملاؤ تے تم، اور درمیان وچ عین لام اور یا علی، اس تم دے اندر علی آوے تے لفظ تعلیم بندہ ہے۔ آکھو ذرا سبحان اللہ۔ تم دے اندر علی آئے تے لفظ تعلیم بندہ ہے۔ لوگو جدوں علی تو بغیر تعلیم دا لفظ ہی نہیں مکمل ہو سکتا تو گھرانہ علی تو بغیر علم کے میں آ سکتا ہے؟ ہاں؟ تو اے اس گھرانے دی خیرات ہے جدہ میں بھی ایک ادنا جہا خوشا چین ہاں، ادنا جہا طالب علم ہون دی حیثیت نال تواڈے سامنے حاضر ہاں۔ محترم حضرات، چند معروضات ٹوٹے پھوٹے کلمات میں تواڈے سامنے عرض کرساں، توجہ نال سماعت فرمیسو۔
پہلے پارے وچوں میں کچھ کلمات تواڈے سامنے تلاوت کیتے ہیں، ایک آیہ مبارکہ تلاوت کیتی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، انہاں لوگاں نو جدوں آکھیا جائے کہ ایمان لے آؤ جویں ایک خاص لوگ ایمان لے آئے، تو اگو جواب وچ کہندے انُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا اسی اس طرح ایمان لے آئیے جویں بے وقوف لوگ ایمان لے آئے؟ معاذ اللہ۔ تو اللہ پاک نے جواباً ارشاد فرمایا الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار غور نال سن لو، یہی لوگ ہی بے وقوف نے لیکن یہ جان دے نہیں اس گل نو۔ سمجھ آئی نا؟ آکھو ذرا محبت نال سبحان اللہ۔ حضرات محترم، اس آیہ مبارکہ دے اندر کچھ چیزاں اللہ پاک نے بیان فرمائیاں نے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے جدوں انہاں منافقاں نو آکھیا جائے کہ ایمان لے آؤ اس طرح کہ جس طرح میرے رسول دے صحابہ ایمان لے آئے، اے الناس تو مراد خاص لوگ نے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ اکرام۔ فرمایا جدوں انہاں لوگاں نو منافقین نو آکھیا جائے کہ ایمان لے آؤ ان جنے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ ایمان لے آئے، تو پھر یہ کہندے نے کہ کیا اسی انہاں لوگاں دی طرح ایمان لے آئیے؟ اس لفظ دا میں ترجمہ پہلے کر چکا۔ تو اللہ رب العالمین فرمایا خود بے وقوف نے لیکن انہاں نو پتہ نہیں۔ محترم حضرات، اے پہلے پارے دی آیت سورۃ البقرہ شریف دی ابتدائی آیات وچوں ہیں۔ حضرات گرامی، ایک چیز اس آیہ مبارکہ تو پہلی جڑی ثابت ہوئی وہ اے وے کہ اللہ تبارک و تعالی جڑا ایمان چاہندا ہے نا ساڈے کولوں، او ایمان ہے جڑا میرے نبی دے صحابہ والا ہے۔ آکھو سبحان اللہ۔ کس ایمان نو رب چاہندا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی دا منشا کیڑا ایمان ہے جڑا رب دی بارگاہ وچ معتبر ہے، اللہ تعالی دی بارگاہ وچ قبول ہے؟ وہ کون سا ایمان ہے؟ کیڑا ایمان ہے؟ فرمایا او ایمان ہے جڑا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ میرے محبوب تے ایمان لے آئے۔ اس ایمان دی پیروی کرو تے تسی مومن۔ دوسری بات یہ ثابت ہو گئی کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ تے سب تو پہلا اعتراض کرن والے مدینے پاک دے منافقین سن۔ سمجھ آئی؟ صحابہ تے اعتراض دی ابتدا کرن والے صحابہ کرام تے، توجہ کرنا میری طرف، صحابہ کرام تے اعتراض دی ابتدا کرن والے، صحابہ نو سب کرن والے سب تو پہلے مدینہ طیبہ دے منافقین سن۔ معلوم ہویا قرآن پاک دی اس آیت تو جڑا نبی پاک دے صحابہ نو سب کردا ہے او مومن نہیں ہو سکدا، او منافق ہی ہوندا ہے۔ آکھو ذرا سبحان اللہ، بولو یار ذرا، آکھو سبحان اللہ۔ یہ دو باتاں ثابت ہو گئیاں، تیسری گل بھی ذرا قابل توجہ ہے۔ محترم حضرات، صحابہ نو معاذ اللہ صفی آکھیا گیا، بے وقوف آکھیا کنا؟ منافقاں نے۔ صحابہ جواب نہیں دیتا، او دا جواب کنے دیتا ہے؟ یہ گل بھی ذرا قابل غور ہے۔ جواب کنے دیتا ہے؟ الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب میں کہنا، میں فتویٰ دینا کہ جڑے تیرے غلاماں نو، تیرے صحابہ نو یہ سب پہ کرتے ہیں اور انہاں دے اوتے اعتراض پہ کرتے ہیں، محبوبہ نہ تو جواب دے نہ تیرے غلام اعتراض اس دا جواب دیون، میں رب ہو کے تیرے غلاماں دی عزت دا دفاع کراں گا۔ آکھو محبت نال سبحان اللہ۔ محترم حضرات، معلوم ہویا صحابہ دی عزت و عظمت دا پاسبان خود اللہ تعالی ہے۔ بولو کون ہے؟ اونچی بولو کون ہے؟ اللہ تعالی ہے۔ یہ تین گلاں ثابت ہوئیاں اس آیہ مبارکہ۔ ہن ذرا غور کریں محترم حضرات، قرآن پاک وچ کہ نبیاں دے اوتے بھی انہاں دیاں قوماں اعتراض کیتے۔ میں ایک مثال دین لگا، صرف ایک مثال۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہاں بلکہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو جادوگر آکھیا، جادو زدہ آکھیا۔ قرآن پاک انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، اے موسیٰ
میں گمان کرنا کہ تو جادو زدہ ہے، تیرے تے جادو ہوئے ہیں. سمجھ آئیے نا کدے اتنے اعتراض ہویا؟ پیغمبر وقت تے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سب کیتا فرعون مخاطب کر کے مخاطب بنا کے آکھیا کہ میں سمجھنا کہ تواڈے تے جادو ہوئے تسی جادو زدہ ہو. حضرت محترم ایدہ جواب کنے دیتا ہے؟ قرآن پاک کے اللہ نے نہیں دیتا، موسیٰ علیہ السلام نے خود دیتا ہے. خود موسیٰ علیہ السلام دیتا. آپ نے کی فرمایا؟ آپ نے وہ دے جواب فرمایا فرعون میں تینوں کہنا مسبورہ دے لفظ نے آیت مبارکہ دے اندر انی لأظنک یا فرعون مسبورہ کہ تو پکا ہلاک شدہ ہے، تیرے تے ہلاکت واقع ہو چکی ہے، تو ہلاک شدہ ہے. محترم حضرات توجہ کرنا، وہ اللہ دے پیغمبر نے جلیل القدر نبی نے صاحب شریعت رسول نے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون نے سب کیتا، فرعون نے اعتراض کیتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گالی دیتی، جادو زدہ قرار دیتا. تو قرآن کہندا ہے کہ وہ دے جواب خود موسیٰ علیہ السلام نے فرعون نو جواب دے کے آکھیا کہ تیرے تے ہلاکت واقع ہو گئی ہے. محترم حضرات میرے نبی دی شان ویکھو، سرکار تے کجا رہ گئے، محمد دے غلاماں تے کوئی اعتراض کرے سرکار صحابہ نو نہیں، اللہ صحابہ نو نہیں بولن دیندا بلکہ کہندا محبوبہ انہاں نو کہے چپ رہ، میں جو بیٹھا جواب دے رہا میں جو جواب دے سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور محترم حضرات یاد رکھو، اج میں سنیوں تو انہوں مبارک دینا قبلہ شاہ صاحب نے اہل بیت نبوت دے حوالے نال گفتگو کیتی ہے. چونکہ مجھے موضوع دیا گیا حضور کے صحابہ کے حوالے سے، میں یہ بات آپ کو عرض کر دوں، خدا کی قسم صحابہ والا عقیدہ اگر کسی جماعت کو لوئے تھے او لوگ نے جڑے یا رسول اللہ کہنا لینے. سمجھ آئی؟ اج بڑے اپنے آپ نو آل سنت وال جماعت کہلاندے نے، صحابہ دے نام بلند کر. اگر سچے صحابہ لے ہوندے تو کدے نام چینج ہی نہ کر دے. اگر سچے صحابہ دے پیروکار ہوندے نا پابندیاں دے ڈر تو کدے نام نہ چینج کر دے. سمجھ آئی؟ نام چینج کر کے صحابہ نو چھوڑ کے دیگر کئی نام سٹیپ بائی سٹیپ چینج کر دے آخر اہل سنت والجماعت دا ٹائٹل قبضہ کرن دی کوشش کیتی. توجہ کرنا، جڑے سچے لوگ ہوندے نے نا وہ مر بھی جان نہ تے کدے یار دا نام نہیں چھوڑ دے تے نہ ہی او دا راہ چھوڑ دے. سمجھ آئی نا؟ حقیقت بات ہے. اسی لوگ ہاں جنہاں دے کولوں صحابہ دا نظریہ ہے، جنہاں دے کولوں صحابہ دا عقیدہ ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہ؟ بلند آواز نال کہہ دو سبحان اللہ. صحابہ کرام نے جس دین نو فالو کیتا ہے اسی اس دین تے ہاں. اور یاد رکھو دوستو، میری بات سننا، حضرت مولا علی دا فرمان ہے، مولا کائنات امیر المومنین امام المتقین خلیفہ چہارم سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا فرمان ہے. آپ فرمان دیں جدوں بھی کسی دا قول کوئی سامنے آوے نا، قول کوئی سامنے آوے تو فرمان دیں بات اے وے کہ اس قول نو اے نہ ویکھو کہ قائل کون ہے بلکہ قول دی حقانیت ویکھو. توجہ کرنا، قول دی حقانیت ویکھو. اگر حق دے تابع تے قبول کر لو، اگر حق دے تابع نہیں تے شخصیت جیڑی وڈی ہوئے قول قبول نہ کرو. توجہ کرنا محترم حضرات، تیرے میرے واسطے ضروری ہے کہ اسی حق دے پیروکار رہیے. اگر اسی ہٹاں گے ادھر ادھر ہوواں گے تے بھاویں اسی جتنا بھی ساڈا مرتبہ ہوئے دنیاوی اعتبار نال دینی اعتبار نال ساڈی پیروی لازم نہیں. سانو چاہیے کہ اسی حق دے پیروکار رہیے. لیکن میرے محبوب دی اہل بیت اور صحابہ دا یہ مقام ہے کہ انہاں حق دی پیروی کیتی، حق دی پیروی انج کیتی کہ سراپا حق ہو گئے. فرمایا ہن جیڑا تواڈی پیروی کرے گا وہی حق تے ہوئے گا. حق دی پیروی کیتی سراپا حق ہو گئے، سراپا حق ہو گئے. جی میں ایک بندہ عدل بہوں کردا ہوئے نا تے عدل مشہور کردے گویا عدل او دی ذات ہی عدل بن گئی ہے. اور عربی گرامر وچ مثال بھی ہے کہ زید عدل،
حالانکہ کہنا تو عادل چاہیے کہ زید عادل ہے، لیکن وہ بابا اینا عادل کرتا ہے، اینا عادل کرتا ہے کہ گویا وہ خود عدل ہو گیا ہے۔ میرے محبوب دے صحابہ ہون یا میرے نبی دی آل ہوئے، اے ایسے اینا حق دی پیروی ان رنگت کیتی، اس رنگت کیتی کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ دے محبوب نے انہاں نو معیار حق بنا دیتا۔ فرمایا لوگو ہن جدھر اے ہون گے حق ادھر ہی ہوئے گا۔ آکھو سبحان اللہ، اچھی آواز نال کہہ دو سبحان۔ نہیں آکھیا مولا علی دے بارے وچ میرے سرکار نے میرے مولا حق نو علی دے پیچھے کر دے۔ آکھو سبحان اللہ، حق نو علی دے پیچھے کر دے، جدھر میرا علی جائے ادھر حق جائے، حق نو میرے علی دے پیچھے کر دے۔ توجہ کرو یار، سبحان اللہ کہو، اچھی آواز نال کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت عمر دے بارے وچ فرمایا، عمر دے بارے وچ میرے عمر دی زبان تے حق بولتا ہے، حق جاری ہوندا ہے۔ معلوم ہویا لوگو اساڈے تے صحابہ وچ فرق ہے۔ اللہ واسطے میرے جملیاں دی قدر کرنا اور غور نال سننا۔ ساڈے اور صحابہ وچ فرق ہے کہ ساڈے لوگاں دے ایمان وچ اگر صحابہ دی محبت نہیں تے اسی مومن نہیں، اگر آل بیت دی محبت ساڈے ایمان وچ شامل نہیں تے اسی مومن نہیں۔ اللہ نے انہاں نو نبی پاک دی غلامی دے صدقے ایسا مقام دیتا ہے کہ رب نے انہاں دی محبت نو ایمانیات دے چیپٹر دے اندر شامل فرما دیتا ہے۔ فرمایا اگر انہاں دی محبت نہیں تو اسی مومن ہی نہیں۔ آکھو سبحان اللہ۔ لیکن انہاں دی زندگی پڑھو تے کیویں انہاں گزاری۔ انہاں دے سامنے قرآن دی آیتاں سن، سمجھ آئی؟ قرآن انہاں دے سامنے محبوب دے سینے تے نازل ہویا ہے۔ وہ جان دے سن کہ اللہ فرمایا ہے، توجہ کرنا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ نے اپنے نبی کو اعلان کرایا، میرے محبوب اعلان کر دیو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تسی اللہ نال محبت کرنے دے دعوے دار ہو، فاتبعونی تو میری پیروی کرو۔ مسلمان غور نال سن، قرآن عربی زبان وچ نازل ہوئے، میرے نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ نے جنہاں ڈائریکٹ قرآن دی تعلیم مدینے دے تاجدار کو حاصل کیتی ہے۔ صحابہ جان دے سن کہ اللہ نے اے نہیں فرمایا اگر اللہ نال محبت دے دعوے دار ہو تے نماز قائم کرو، اگر اللہ نال محبت دے دعوے دار ہو تے روزے رکھو، اگر اللہ نال محبت دے دعوے دار ہو تے حج کرو یا زکات دیو۔ بلکہ رب فرمایا محبوب تسی اعلان کر دیو اگر اللہ نال محبت دے دعویٰ کر دیو تے میری پیروی کرو۔ اعمال نو نامینیٹ نہیں کیتا، یار دی پیروی دے اندر ساریاں چیزاں نو بند کر دیتا۔ ادا کے مطلب ہویا، فرمایا دین محبوب دیاں باواں دا نام ہے، جویں یار کردا جاندا ہے تسی اوویں ہی کردے جاؤ۔ توجہ ہے نا صحیح؟ اگر رب یہ کہندا اگر اللہ نال محبت دے دعوے دار ہو تو نماز پڑھو، سمجھ آئی؟ کئی بندے ڈھیر نمازاں پڑھ دین نا، نمازاں بھی پڑھ دین تے کہندے نے رسول دا خیال نماز وچ آ جاوے تے ختم، کہندے نماز ٹوٹ جاندی ہے جی اگر رسول اللہ دا خیال آ جائے۔ شاہ صاحب فرما رہے ہیں قبلہ مسلمانوں نبی پاک تے نبی پاک رہ گئے، اللہ دی قسم ہے نماز تے ساڈی وچ نبی دی آل دا خیال نہ آوے اسی سمجھنے ہاں ساڈی ہوندی ہی نہیں، سمجھ آئی؟ امام ابو حنیفہ دے نزدیک درود پڑھنا نماز وچ سنت ہے، لیکن امام شافعی دے نزدیک واجب ہے۔ یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلا کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لا۔ حضرت امام شافعی نبی پاک دی آل بیت نو مخاطب ہو کے آپ فرمانن اے آل بیت رسول تواڈی عظمت نو یہ گل ہی کافی ہے۔ ہاں حبکم یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلا، اللہ نے تواڈی محبت نو قرآن وچ فرض کر دیتا ہے اور تواڈی عظمت واسطے بات کافی ہے، جڑا تواڈے تے درود نہ پڑھے اودی نماز ہی نہیں ہوندی۔ آہا آکھ محبت نال سبحان اللہ۔
ہم اس دین کو فالو کرتے ہیں، اور یہ دین وہ ہے جو صحابہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا ہے۔ خدا دی قسم میں ذمہ دار ہاں اپنی باتاں، یہ وہ دین ہے جڑا نبی پاک نے صحابہ نو جس دی تعلیم دیتی ہے۔ کیڑے دین نو لے کے لوکی پھردے پہن؟ مسلمانوں اصل جھگڑا ہی ناموس مصطفیٰ دا ہے، یہ کوئی روپے پیسے دی جنگ نہیں۔ خدا دی قسم ہے، میں عظمت نو سلام پیش کرنا امام احمد رضا فاضل بریلوی دی رحمت اللہ علیہ، جنہیں سنی قوم نو جگا کے دسیا لوگو ہر شے چھوڑ دینا پر اپنے سرکار دا تعلق نہ چھوڑنا۔ سمجھے نا؟ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علی پور دا تاجدار آپ فرمانے ہونے آن جے رب طاقت دے وی کپڑا نواں پا لے، رب طاقت دے وے تے نویں جتی پا لے، اللہ اکبر مکان نواں بنا لے، گھر نواں بنا لے، لیکن جتنیاں بھی نویاں روشنیاں آویں نواں مذہب نہ بناویں، مذہب وہی رکھیں جڑا میرے نبی نے صدیق نو عطا فرمایا ہے، عمر نو عطا کیتا ہے، عثمان نو، مولا کائنات نو، علی المرتضی شیر خدا نو۔ اور وہ کیڑا مذہب ہے؟ وہ مذہب ہے جدے وچ مرکزی حیثیت، مرکزی نقطہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک ہے، محور یتیم کملی والے دی ذات ہے، ہر شے سرکار تو تلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے ارد گرد اللہ نے پوری کائنات نو گھما کے رکھے۔ میرے دوستو شریعت بھی میرے نبی دے ارد گرد گھم دیئے، ادامائے مصطفیٰ کریم دیاں اللہ نے شریعت بنا دیتا ہے، اے مرکزی نقطہ ہے، اے دیتے ہی اللہ نے پوری کائنات نو لائے۔ صحابہ دے ایمان دی جھلک ویکو تے یہی چیز نظر آندی ہے، انہاں نو سب تو ہر شے تو پیاری محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات ہے۔ اس واسطے اعظم چشتی مرحوم علیہ رحمہ فرمایا سی محبوبات او نکتا چینی جڑا کرن تو باز نہیں آندا، محبوبات نکتا چینی جڑا کرن تو باز نہیں آندا، اصل منافق او جانی اس نو او جھوٹے پیار جتاوندا، اے دسیا کسے عشق دے مفتی تے او مڑ مڑ اے فرماوندا، اعظم جتھے او دل لگی جاوے اوتھے عیب نظر نہیں آندا۔ سبحان اللہ کہہ دیں ذرا، پیار سے بولیے ذرا سبحان اللہ۔ مسلمانوں مسلم شریف دی حدیث نہ ہوئے میں ذمہ دار، توجہ کرنا، جلد دو میں صفحہ نمبر 52 دے اتے حدیث موجود ہے۔ میرے کولوں جڑی کتاب مسلم مکتبہ رحمانیہ دی چھپی ہوئی صفحہ 52 تے حدیث موجود ہے۔ صحابی دا نام ہے ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے غلام تے ناراض ہو پے کسے گل دی وجہ تو مدینہ طیبہ دی گلیاں دے اندر غلام نو سزا دینا شروع کیتی تے او غلام جدوں ویکھیا ناراض ہو کے مار دے پینے تے اونے پناہ منگی تے کیڑے لفظانال او کہن لگا اعوذ باللہ، میں اللہ دی پناہ منگنا وا، یعنی رب دا واسطہ دینا مینوں چھوڑ دے۔ ایک واری انہیں آکھیا انہاں نہیں چھوڑیا، دوجی واری انہیں آکھیا انہاں نہیں چھوڑیا، مسلمانوں جدوں دوجی واری انہیں آکھیا تے انہاں نہیں چھوڑیا، سامنے گلی دے وچ میری سرکار جلوہ گر ہو گئے۔ آکھ سبحان اللہ، میری سرکار سامنے گلی دے اندر، نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں۔ ہاتھ کھڑا کرو جڑا سرکار دا نوکر بیٹھا ہے، مینوں پتہ لگے ماشاءاللہ جٹ بندے ہو، 21 چاکا لے ہو،
مجھاں دا دودھ پین والے سمجھ آئی نا ہاں کعوے پین والے تسی نہیں ہو مجھاں دے دودھ پین والے ٹھیک ہے نا جی میں راول پنڈی ویسے خطابت کرنا علاقہ تو میرا جان ہی ہے قاری امان صاحب میرے کلاس فیلو ہیں قبلہ پیر صاحب دے قدمہ وچ بیٹھ کے مینوں دوسری تیسری مرتبہ تقریر کرنے دا شرف حاصل ہو رہا ہے میرے واسطے باعث سعادت ہے توجہ کرنا میں راول پنڈی پہ تقریر کی تو اتنے میں آ کے یار تسی بولو تے ادھر تھوڑا تھوڑا کم بولیں میں آخیا تھوڑا قصور نہیں تسی پہاڑی لوگ ہو تھوڑے مزاج ہی پہاڑی ہے لیکن تسی تے میدانی علاقے دے لوگ ہو اسی تے میدانی لوگ ہیں ریتلے علاقے نال ساڈا تعلق سمجھے اسی نہ بولیے تو پھر مزہ کوئی نہیں محبوب دی نعت مل کے پڑھو مسجد دے درو دیوار گواہ ہو جائیں مزہ آ جائے ہاں نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں چمک سے جن کی فلک روشن وہ شمس تشریف لا رہے اب اسی گلی میں جہاں یہ مار رہا تھا غلام کو حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں تو اسی گلی سے پھر سرکار اور او پناہ مانگ رہا سی کی دی اللہ دی بولو کی دی اعوذ باللہ مینوں اللہ دے نام تے معافی دے دے دو تین مرتبہ انہیں آکھیا تے انہاں نے چھوڑیا نہیں سرکار جو انہوں نظر آئے نا تے اسا کہا اعوذ برسول اللہ سونے دے نام تے مینوں چھوڑ دے مینوں محبوب دے نام تے اچھا جیڑا مار کھا رہا سی نا انہیں تکیا سرکار نو جیڑا مار رہا سی انہیں نہیں تکیا توجہ کرنا میں ذمہ دار ہو کے گل کر رہا اتھینٹک بات ہے جیڑا مار رہا سی انہیں نہیں تکیا جیڑا مار کھا رہا سی انہیں تکیا بھئی سرکار آ گئے تے انہیں حضور کا واسطہ دیتا اعوذ برسول اللہ میں اللہ دے رسول دی پناہ منگنا مینوں سرکار دے نام تے چھوڑ دے اللہ دی قسم ہے صحابی دا ہاتھ نہیں اٹھیا کہنے لگا جاؤ تین چھوڑ دیتا یار دے نام تے ہن میرا سوال ہے قبلہ پیر صاحب دے قدمہ وچ بیٹھ کے اسی نبی پاک دی پناہ لئیے نا لوگ ساڈے تے شرک دے فتوے لاندے سمجھ آئیے نا کسے مولوی دے سامنے جا کے سوال رکھنا یہ سوال رکھنا کسے مولوی صاحب دے سامنے جا کے انہوں کہو اس حدیث دا جواب دے کیا اللہ دے نام نالو زیادہ قدر سی رسول اللہ دے نام دی صحابی دے دل کہ رب دے نا تے انہیں پناہ منگی صحابی نہیں دیتی رسول اللہ دے نا تے انہیں پناہ منگی تے پہلی مرتبہ نبی پاک دا نام آیا تے انہیں چھوڑ دیتا انہیں کہ جا میں تینوں معاف کر دیتا سرکار بھی سن رہے سن مینوں یہ دس تیرے نزدیک حدیث دا جواب کیے قیامت آ سکتی ہے خدا دی قسم کسے بد مذہب دی جرات ہی نہیں کہ اس حدیث تے ہون والے انہاں دے عقیدے دے اوتے جڑا اعتراض وارد ہوندا ہے کوئی اپنی جان چھڑا سکے نہیں چھڑا سکتا نہیں چھڑا سکتا میں دعوے سے کہتا ہوں اللہ کے نام پر پناہ مانگی نہیں دی رسول اللہ کے نام پر پناہ مانگی دے دی تو کیا رسول اللہ کا مرتبہ ان کے نزدیک اللہ سے زیادہ تھا بس اس سوال کو مجھے اٹھا کر دے دے میں مان جاؤں گا کہ آپ کے پاس علم ہے لیکن اگر پیر میر علی شاہ کے قدموں میں آؤ گے احمد رضا کے قدموں میں آؤ گے غزالی زمان کے پاس آؤ گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کیوں کہ یہاں اللہ کا ادب بھی ہے یہاں رسول اللہ کی تعظیم بھی ہے سمجھ آئی اسی لیے تو یہ دین مانگا میرے وال توجہ رکھو غور ہے آکو سبحان اللہ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی مصطفیٰ نے بڑے جلیل القدر بڑی شان والا صحابی مسلمانوں جمعہ دی نماز پڑھن واسطے میرے آقا دی بارگاہ وچ آ رہے ہیں جمعہ دا دن حضور مسجد نبوی وچ خطبہ پہ دیندے نے میں صحابہ دا ایمان پہ دسنا مسلمانوں میرے نبی خطبہ پہ دیندے نے اے جمعہ دی نماز واسطے گھروں نکلے اجے مسجد نبوی پہنچے نہیں اللہ واسطے میری گفتگو نو توجہ نال سنی سرکار نے جناب والا دوران خطبہ مسجد دے اندر کچھ لوگ کھڑے ہو کے خطبہ پہ سن دے سن
جویں سجن کھڑے نے آ بیلی جویں کھڑوتے نے نا ایویں کچھ لوگ مسجد نبوی وچ کھڑے ہو کے خطبہ پہ سنتے توجہ کرنا ذرا سرکار نے انہاں نوں فرمایا اجلسو بیٹھ جاؤ کیونکہ خطبہ پہ کے سننا چاہیے میرے نبی فرمایا اجلسو بیٹھ جاؤ اے اجے مسجد وچ پہنچے نہیں گھروں نکلے نے کنا تے نبی پاک دی آواز پہ گئی اوتھے ہی بیٹھ گئے مسلمانوں ادھر جمعہ ہو رہے حضور دی آواز پاک کنا تے پئی غیرت عشق نے طاقت نہیں دیتی کہ اگے قدم چکے اوتھے ہی بہ گیا جدو جمعہ ہو گیا ہائے 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 جو رکے تو کوہ گرا تھے ہمیں جو چلے تو جہاں سے گزر گئے جو رکے تو کوہ گرا تھے ہمیں جو چلے تو جہاں سے گزر گئے رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا حضور اے مدر یہ عملی مظاہرہ ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا پر عمل کا جہاں محبوب روکیں رک جاؤ ان بن جاؤ جی میں پہاڑ ہوں دے جامد ہو جاؤ قدم نہ چکے ہو تے جتھے سرکار چلاویں پھر جان بھی جاوے تے اوف نہ کریے جتھے حضور چلاویں پھر چل پاؤ اے نہ ویکھو اگے کھو نے کھائیاں نے کی نے کچھ بھی نہیں پھر کی تکنا سبحان اللہ کہو نا ذرا مجھے دوستوں نے کہا کہ اسے دوبارہ پڑھیں تو میں حضرت سلطان باؤ کی طرف اشارہ کر کے ایک بات کا تو آگے چلتا ہوں اس کو دوبارہ پڑھوں گا آپ فرماندے نے عاشق ہوئے تے عشق کمائے او دل رکھی وانگ پہاڑا لکھ لکھ بدیاں تے ہزار علامے کر جانی باغ بہار لکھ لکھ بدیاں ہزار علامے کر جانی باغ بہار سجدیوں سر کامل باہو تو جو رکے تو کوہ گرا تھے ہمیں جو چلے تو جہاں سے گزر گئے جو رکے تو کوہ گرا تھے ہمیں جو چلے تو جہاں سے گزر گئے رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا صحابہ نے اطلاع دی حضور کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو باہر بیٹھا ہوا ہے حضور آئے مسجد نبی کو باہر نکل کے سرکار فرمایا کیوں بیٹھے ہیں سونے ہمیں آ رہے سا جمعہ پڑھن تہاڈی آواز آئی اجلسو بیٹھ جاؤ تے پھر قدم چکدا تے میری غیرت عشق دے خلاف ہوندا میں ایتھے ہی بیٹھ گیا محبوب جو کہہ رہے میں بیٹھ گیا
میری سرکار یہ نہیں آکھیا بھئی مسجد وچ نہیں آئے ہیں جمعہ چھوڑی بیٹھے ہیں. نبی پاک فرمایا اللہ تعالیٰ تیرے اس جذبے نو ہور زیادہ کرے. اے ایمان ہے صحابہ. اس طرح ہو. اللہ فرماندا ہے اس ایمان تے آسو تے ہدایت ملے گی ورنہ چھٹی نہ لینا. صحابہ ایتھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم شہادت ہے نا سیدنا فاروق اعظم دا, پوری زندگی ایک دعا حضرت عمر تسلسل نال منگی, تسلسل نال ایک دعا منگی, اکثر منگی ہے کہ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلی, فی سبیلک, اپنی راہ وچ مینوں شہادت دی موت دے دے, شہادت دے اپنی راہ وچ. واجعل موتی فی بلد رسولک, تے اپنے یار دے شہر وچ موت دے دے. اپنے محبوب دے شہر وچ مار لے. بس اے ساری زندگی دعا بخاری ہے حدیث نہ ہوے میں ذمہ دار. تساں مدینہ دا نام سن کے چڑھ دے ہو تے اللہ نے مدینہ پاک دی پیر جی محبت ایڈی پائی نا. عمرہ ہوندا کتے بولو مکے وچ کتے ہوندا ہے, لیکن جیڑیاں ٹریول ایجنسیاں تے جاؤ گے باہروں لکھا ہوئے گا آؤ مدینے چلے. یہ مدینہ پاک دی محبت ہے نا. میرے نبی دعا منگی ہے میرے اللہ سانو مدینہ محبوب بنا جے میں مکہ بنایا بلکہ مکے نالوں ود کے بنا, مکے نالوں ود کے بنا. حج ہوندا مکے وچ سمجھ آئی نا, مناسک عمرہ مکے وچ ادا ہوندے نے, لیکن ٹریولنگ ایجنسیاں جتنیاں بھی نے اوتھے جاؤ گے تے بورڈ لگے آؤ مدینے چلیں. اے او محبوبیت ہے جڑی میرے سرکار نے مدینے واسطے منگی ہے. تے اسی تے کہنے ہیں کعبے دی زیارت کر کے تے جڑا سرکار دی حاضری دی نیت نال نہ جائے نا اللہ دی قسم دا حج ہی کوئی نہیں. ہاں ایمان نال دسو جڑا نبی پاک نال زیادتی کر کے آوے او دا حج ہو گیا ہیں, او دا حج ہو گیا جڑا حضور نال زیادتی کر کے آئے. سرکار فرماندے نے جنہیں حج کیتا تے میری زیارت نہ کیتی انہیں میرے نال جفا کیتی. جفا دا کی معنی ہے؟ زیادتی. اس واسطے اسی کہنے ہیں کعبے دا حج کر کے جاوے لیا مدینے, کعبے دا حج کر کے جاوے لیا مدینے, حج دی قبولیت تے مہرا لوا مدینے, کعبے دا حج کر کے جاوے لیا مدینے. میرے آقا نے اس طرح نوازا. یہ حضور کی شان پاک ہے جس کو نواز دیں جو چاہے نواز. حجر اسود جنتی پتھر نو حضرت عمر سامنے کھڑو کے آدھے میں تینوں کدے بھی نہ چمدا, تینوں میں اس واسطے چمدا پیا جو میری سرکار چومے. یہ ہے اداواں نو دین بنان والا مسئلہ. میں تینوں کدے نہ چمدا. لوگ جا کے بڑے چٹے مار دے. قبلہ پیر جی بخاری شریف دی پہلی جلد دا کتاب الصلاۃ دے اندر جدو تحویل قبلہ ہوئی ہے, توجہ نال میری بات سننا, مسجد قبلہ تین دے اندر زور دیاں 2 رکعتاں. توجہ ہے ذرا ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ کو مینوں پتہ لگے جاگ دے پئے ہو ماشاءاللہ. تحویل قبلہ دے موقع تے جدو قبلہ بدلیا ہے بیت المقدس تو بیت اللہ قبلہ بنے ہیں, زور دیاں فرض پڑھائے جا رہے سن, سرکار پڑھا رہے سن. 2 رکعتاں پڑھیاں چکیاں سن, 2 اجے رہندیاں سن. نبی پاک دی مرضی چینج ہو گئی کہ ساڈا قبلہ کعبہ ہونا چاہیے تے ایویں جو اوپر اسمان ول ویکھیا نا تے رب فرمایا سونیا دیر کادی کرنی ہے, اسی تواڈے کولوں 2 رکعتاں دا انتظار کرائیے, ایتھے ہی پھر جا. ایتھے ہی پھر جا. ہن ایتھے توجہ کرنا, ایتھے ایک بڑی زبردست بات سی, بڑی زبردست بات. اللہ تعالیٰ نے اس نو بیان کیا. اللہ تعالیٰ نے اس نو بیان. اللہ تعالیٰ فرماندا ہے محبوب مینوں کوئی قبلہ بدلن دا شوق نہیں سی, میں صرف یہ ویکھنا چاہندا ساں تے دنیا نو وکھانا چاہندا ساں بھئی کعبے نو بیت المقدس نو چٹے کون ماردا ہے تے میرے یار دے پیچھے کون ٹردا ہے. بیت المقدس نو کون چمٹیا رہندا ہے تے میرے محبوب دے پیچھے کون ٹردا ہے. تے رب فرمایا اللہ دی قسم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے دوسرے پارے دا پہلا پیج ترجمہ پڑھ لویں. اللہ تعالیٰ فرمایا جے اگر اس نماز دے اندر اے تیرے پیچھے نہ پھر دے سرکار اللہ فرماندا ہے دین وچوں ایڑیاں دے بل واپس نکل جاندے, دین وچ رہندے ہی کوئی نہ.
ایمان نال دسو نماز ہوے 2 رکعتاں دا رب انتظار نہیں سی کرا سکتا بھائی محبوب یہ نماز مکمل ہو جاوے تے اثر والی تسی بیت اللہ دی طرف رخ کر کے پڑھ لینا گل تے صرف 2 رکعتاں دی سی اللہ فرماندا نہیں پیاریا تو ایتھوں ہی پھر تے پچھلیاں نو میں ویکھاں بھائی بیت المقدس نو کون چٹے ماردا ہے تے میرے محبوب دے پیچھے کون جاندا ہے تے جیڑا نہ جاندا اللہ فرماندا ہے ایڑیاں دے بل نکل جاندا دین چوں نہ ہوے پڑھ لو پہلا دوسرا پارا ہے پہلا پیج قرآن حضرات بیٹھن سمجھ آئی نا تو کیا دین کس چیز کا نام ہے ایویں تو نہیں فرمایا نا فاتبعونی میرے پیچھے چلو جی میں کراؤں جو کرو مسلمانوں جے کوئی کہندا ہے کہ جناب والا صرف جانور ذبح کرنا عبادت ہے تے مینوں جناب والا قربانی دے 3 دنوں تو ہٹ کے جانور ذبح کر کے کہے کہ میں عبادت کیتی ہے تے میں من جاؤں گا کہ عبادت ہے جے کوئی کہندا ہے ہر ویلے نماز پڑھنا بس نماز پڑھنا عبادت ہے تے زوال دے ٹائم مینوں پڑھ کے وکھا دے میں من جاواں کہ جناب والا یہ عبادت ہے جے کوئی کہندا ہے کہ صرف روزہ رکھنا عبادت ہے تے عید دے دناں وچ مینوں کوئی روزہ رکھ کے وکھا دے جے صرف روزہ رکھنا عبادت ہوندا تے پھر عید دے دناں وچ وی عبادت ہوندا جے صرف قربانی کرنا عبادت ہوندا جانور ذبح کرنا عبادت ہوندا تے 13 نو وی کر لیتی جاندی 14 نو وی 15 نو وی جدوں کردا عبادت ہوندا مسلمان جے صرف اور صرف جناب نماز پڑھنا عبادت ہوندا تے زوال دے ٹائم وی پڑھ لینا جناب عبادت ہی ہوندا سجدے تو روکیا کیوں گیا مسلمان معلوم ہو گیا اللہ اکبر نماز عبادت ہے روزہ عبادت ہے حج عبادت ہے یہ سارے اعمال عبادت نے پر کدوں جدوں اس طریقے نال کیتے جاویں جڑے طریقے نال یار کیتے نے جے کوئی ہٹ کے کرے تے عبادت نہیں رہن لگی رکھ کے دکھاؤ نہ مینوں عید والے دن روزہ وڈا مولوی کوئی جیڑا فنے خواہ ہوئے انہوں کہو جڑا روزے دا بڑا محبتی ہوئے انہوں کہو ذرا عید والے دن روزہ تے رکھ کے وکھا اللہ کہے گا ظالمہ میری ضیافت تو منہ پہ موڑنے میں تیری اج میزبانی کیتی ہے میری میزبانی تو منہ موڑن والے یہ عبادت نہیں ہے بلکہ الٹا تو گناہ دا ارتکاب کر رہے ہیں معلوم ہویا اللہ نے نبی دیاں اداواں نو دین بنا چھڑیا ہے سرکار دیاں اداواں دا نام دے اور یہ صحابہ کر کے دکھایا اللہ دی قسم تے میرے نبی جی نو نوازن چاہ مسلمانوں یاد رکھو حضرت عثمان پاک دا بھی چونکہ اشتہار تے نام ہے تو حضرت عثمان دے حوالے نال بھی میں گل کرنا چاہنا حضرت عثمان او ہستی نے اج ایمان نال دسو پیپر ہوندے نا سکولاں وچ مدرسیاں وچ جیڑا منڈا امتحان وچ نہ بیٹھے وہ پاس ہوندا ہے کہ فیل بولو جے کوئی ماسٹر مہربان ہوئے تو شاید پاس کر دے ورنہ فیل ہوئے گا کیوں کہ کمرہ امتحان ہے جدو آئے ہی نہیں تو کیویں پاس حضرت عثمان وہ ہستی نے 2 موقع ہو جائے کہ حضرت عثمان اوتھے موجود ہی کوئی نہیں لیکن نمبر او دیتے نے میری سرکار نے میری سرکار نے جو پھر کوئی شریک ہی نہیں ہونا دا اس خصوصی وجہ دے اندر دوجا کوئی شریک ہی نہیں توجہ کر بیعت رضوان حدیبیہ دے مقام تے کافران روک لیا میری سرکار نو عمرے واسطے تسی نہیں آ سکدے حضرت عثمان نو میرے نبی سفیر بنا کے مکے وچ بھیجیا بنو امیہ دا خاندان حضرت عثمان دے قریبی رشتہ دار سن آپ بھی بنو امیہ وچوں سن آپ اوتھے گئے انہاں آکھیا عثمان تینوں اجازت ہے اے مکہ تیرے سامنے جناب سارا کھلا ہے بیت اللہ کھلا ہے مرضی نال عبادت کر طواف کر صفا مروہ دی سعی کر جو کر اجر اسود دے بوسے لے تو تے کر سکنا ہے پر تیرے نبی نو اجازت نہیں حج کر لے تو عمرہ کر لے تو
مکے دے کافراں آکھیا عمرہ کر لے تو تینوں اجازت عثمان اگو کی جواب دیتا ماہی نہ ہووے نہیں ہوندی عبادت ماہی نہ ہووے نہیں ہوندی عبادت او وعدہ نبھایا سونے مصطفیٰ دا وعدہ نبھایا سونے مصطفیٰ دا وعدہ نبھایا سونے مصطفیٰ دا توہرا دماد میرے مصطفیٰ دا عثمان ذنورین پہ کر وفا دا عثمان ذنورین فرمایا نہیں اچھا میں وہ کتاب و صلاۃ بخاری والی گل پوری کر لواں جے پوری نہیں ہوئی اچھا اے مسجد قبلہ تین میں توجہ کرو کعبہ چینج ہویا ایک صحابی اس زور دی نماز وچ موجود سی او مدینے شریف آیا تے مدینے دی ایک مسجد محلے دی مسجد سی او دے وچ ایک صحابی امامت کرا رہے سن عصر دی اے تا ہن ویکھ کے آیا سی بھئی قبلہ چینج ہو گیا ہے انہاں نوں نہیں سی پتہ اینے باہر کھڑو کے آکھیا اوے قبلہ بدل گیا جے ایک بندہ سی قبلہ بدل گیا جے بیت المقدس قبلہ نہیں رہا بلکہ کعبہ قبلہ بن گیا اوتھے تے سرکار تے وہی نازل ہوئی سی انہاں صحابہ تے وہی تے کوئی نہیں سی نازل ہوئی نا ماز ایک بندے واحد خبر واحد سی نا ایک بندے دی خبر سی 2 رکعتاں اے بھی پڑھا چکا سی امام تے 2 رہندیاں سن اللہ دی قسم ہے سنے امام پوری جماعت بیت المقدس چھوڑ کے بیت اللہ والے پاسے ہو گئی انہاں کہا یار کیوں چھوڑ دیتا تھے ایسے کیوں چمٹے رہیے آنکھ سبحان اللہ محبوب جو چھوڑ گئے اسی کیوں چمٹے رہیے انہاں بیت اللہ نے قبلہ بنا دیا ایک صحابی دی خبر تے کی خیال ہے یہ دین ہے نا حضرت عثمان آکھیا میں نہیں کرتا طواف محبوب پیچھے بیٹھے ہوں میں طواف کرا میں انہوں عبادت ہی نہیں سمجھدا میں تے مقدر دا چکر سمجھاں گا دل میں بغض علی کیویں پیر جی دل میں بغض علی اور بدن پہ احرام یہ حج کا احرام یہ تیرے نصیب کا چکر ہے طواف نہیں یہ تیرے نصیب کا چکر ہے طواف نہیں یہ تو طواف نہیں ہو سکتا محبوب پیچھے بیٹھے رہے میں ادھر طواف کرتا پھروں یہ تو نہیں ہے طواف یہ عبادت نہیں بہرحال خبر پھیل گئی بھائی حضرت عثمان نو کافراں شہید کر دیتا ہے میرے نبی فرمایا صحابیو بیعت لوٹ 1500 صحابہ حضرت عثمان دے خون دے بدلے دی بیعت میرے مصطفیٰ دے دست مبارک تے لئی توجہ کرنا پتہ چل گیا کہ حضرت عثمان دی میرے نبی دے نزدیک قدر و منزلت کتنی ہے ہن ذرا غور کرنا گل توجہ والی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا محبوب تحقیق اللہ راضی ہو گئے انہاں غلاماں تیرے آنے نال جڑے درخت دے تھلے تیرے نال بیعت پہ کر دے سن واہ نصیب اس درخت دا او جدے تھلے مصطفیٰ بیٹھے اللہ نے او دا ذکر بھی قرآن وچ کر دیتا ہے جتھوں جتھوں سونے لنگ دے گئے نا یادگاراں بن گئی نا درخت دے تھلے بیٹھ کے جڑے تیری بیعت پہ کر دے سن اللہ فرماندا ہے انہاں دے نال اللہ راضی ہو گیا توجہ کر اس بیعت دا محرک کون ہے حضرت عثمان دی ذات ہے کیونکہ آپ دی وجہ تو یہ بیعت ہوئی مسلمانہ جس صحابی دی وجہ تو 1500 صحابہ نو اللہ رضا دی سند دیتی ہے ایمان نال دس اس صحابی دا اللہ دے نزدیک کی مقام ہوئے گا 1500 صحابہ نو رضا دی سند ملی کی دی وجہ تو حضرت عثمان دی وجہ تو میں کئی شو دے مڑ صحابہ نال بڑے ناراض ودے ہوندے او نا مرادو اللہ انہاں نو رضا دی سند دے وے تساں راضی ودے ہی ہو تے تواڈا کی ہے بولو تے ہاں تساں ناراض ودے ہو تے تواڈا کی ہے
ہیں تہاڈی کی اوقات ہے توجہ ہے سائیں تہاڈے ناراض ہون دی کی اوقات ہے کیا پدی کا شوربا حضرت سیدنا عثمان نو اللہ رضا دی سند دے وے اور حضرت عثمان دی وجہ تو 1500 صحابہ نو سند ملے رضا دی تے کئی لوگ حضرت عثمان نال ناراض پھردے ہوندے نے او تہاڈی ناراضگی دا حضرت عثمان دی صحت پاک تے کی اثر ہے تسی ناراض رہو گے تے اپنا کھانا خراب کرو گے نا حضرت عثمان دی ذات پاک یا حضرت عمر دی ذات پاک تے حضرت عمر تا وہ نے جڑے اللہ تے اللہ دے رسول دا انتخاب نے میرے نبی دے صحابہ توجہ ہے سائیں تھکتے نہیں جے گئے ذرا ہاتھ چوک کے آنکھوں سبحان اللہ میں پتہ چلے بھائی جاگ دے ماشاءاللہ حضرات توجہ ہن ہویا کی اللہ پاک نے 1500 صحابہ نو رضا دی سند دتی بیعت کر لئی جدوں سارے صحابہ ایک گل سنن والی ہے مسلمانوں میرے نبی نے اینڈ دے اوتے اپنا دایاں ہاتھ سرکار نے میں لہرا کے اللہ اکبر ارشاد فرمایا ہاذی ید عثمان اے عثمان دا تھے تے مڑ جناب والا اپنے دست مبارک نال حضرت عثمان دی بیعت لئی تمام صحابہ نے نبی کریم دے دست مبارک دے اپنے اپنے ہتھاں نال بیعت کیتی ایک حضرت عثمان دی یہ ذات ہے کہ نبی پاک نے اپنے دست مبارک نال حضرت عثمان دی بیعت کیتی مسلمان حضرت عثمان دی او فضیلت ہے کہ اگرچہ موجود کوئی نہیں پر نمبر اے ہو جیا لے کہ کائنات نو اے ہو جیا کسے نو نمبر ملے ہی نہیں کہ غیب ہو کے حق رسول اللہ دا بیعت حضرت عثمان دی میرے نبی نے دس دیتا لوگو دنیا دے قانون تے نے جڑا کمرہ امتحان وچ نہ ہوئے او فیل ہو جاندا ہے پر آج میرا عثمان اس وقت بیعت دے ویلے موجود کوئی نہیں پر نمبر او لے گئے حضرت آدم تو لے کے عیسیٰ تک تے میری ساری امت دے اندر اللہ نے اس مرحلے تے کسے نو یہ جو فضیلت دتی نہیں جڑی میرے عثمان نو رب عطا فرمائی ہے آگ سبحان اللہ بلند آواز نال کہہ دے سبحان اللہ مسلمانوں حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دوستو اے شہداء دا مہینہ کربلا دے شہیدان دی طرف منسوب مہینہ امام علی مقام دی شہادت بڑی مظلومانہ میری گل نو ذرا توجہ نال سنی میرے دوستا لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت آپ دی شہادت بھی مظلومان ہے فرق ہے کہ آپ مدینہ پاک وچ سن تے امام علی مقام میدان دے اندر کربلا دے وچ مسافری دے عالم دے اندر شہید ہوئے حضرت عثمان دی اکیلے دی شہادت ہوئی یا بیوی شہید ہوئی لیکن میرے نبی دا پورا خاندان کربلا وچ شہید ہویا لیکن یاد رکھ حدیث وچ آندا ہے جتھے کسے شہید دا خون گرے گا قیامت والے دن خون گواہی دے گا او دی شہادت دی میرے دوستا میرے نبی دے صحابہ بدر وچ بھی شہید ہوئے کسے دی شہادت دی گواہی بدر دا میدان دے گا میرے نبی دے صحابہ احد وچ بھی شہید ہوئے کسے دی شہادت دی گواہی احد دا میدان دے گا میرے نبی دے صحابہ خیبر وچ بھی شہید ہوئے کسے دی جناب شہادت دی گواہی خیبر دا میدان دے گا میرے آقا دے نواسے کربلا وچ شہید ہوئے انہاں دی شہادت دی گواہی کربلا دا میدان دے گا لیکن حضرت عثمان قرآن پڑھدیاں شہید ہوئے تے جدوں خون گریا قرآن دے ورکیاں تے گزرے گریا اج بھی ترکی دے میوزیم دے اندر او قرآن موجود ہے جدے اوتے حضرت عثمان دا خون پاک موجود ہے مسلمانہ قیامت والے دن کسے دی شہادت دی گواہی کربلا دا میدان دے گا کسے دی شہادت دی گواہی احد دا میدان دے گا کسے دی شہادت دی گواہی خندق دا میدان دے گا کسے دی شہادت دی گواہی بدر دا میدان دے گا حضرت عثمان او شہید ہون گے جنہاں دی شہادت دی گواہی اللہ دا قرآن دے گا میں بھی آپ کو سنا رہا ہوں توجہ کیجئے میں بھی آپ کو سنا رہا ہوں نا شان صحابہ ایمان نال دسو ان کدے انہاں کولوں سنی نے جڑے بڑے نعرے لیندے بولو میں سنا نہیں رہا تانوں
الحمدللہ یہ وہی سنا سکتا ہے جہدے کولوں صحابہ دی فکر ہے، جہدے کولوں صحابہ دا نظریہ ہے، یہ وہ سنا سکتا ہے. توجہ ہے. پیر جی میں رحیم شاہ ایک جگہ تے مسئلہ بیان کیتا، تقریر کر دیا رحیم شاہ سادات، میں کیا بھئی سرکار دے فضلات شریفہ پاک نے، یعنی حضور علیہ السلام دا خون مبارک پاک کے، نبی پاک دا پسینہ مبارک پاک کے، حضور دا پیشاب مبارک امت دے حق وچ پاک ہے. میں مسئلہ بیان کیتا، ایک بدبخت اپنی اپنی سوچ دی گل ہے، او جناب ایڈا سارا پرچہ لکھ کے نا تے رحیم شاہ دے سید سن پیر زوار شاہ صاحب فوت ہو گئے نے، اللہ انہاں جنت نصیب، انہاں کول پہنچ گیا جنے اس مولانا صاحب نے سرکار دی گستاخی کیتی ہے تے فتویٰ. توجہ ہے. میں کی گستاخی کی تھی؟ میں کہ نبی پاک دا پیشاب مبارک پاک ہے، آکھو سبحان اللہ. او پہنچ گیا جی تے فتویٰ لاؤ انہیں سرکار دی گستاخی کیتی ہے. پیر صاحب آکھیا فتویٰ تے میں لاواں گا یا نہیں لاواں گا؟ تینوں جتیاں لاواں گا. خوب درگت بنائی اور میں بدبختہ گستاخ تو ہے کہ او محبوب علیہ الصلوۃ والسلام قربان جاواں، آکھو نا سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے. خدا دی قسم ہے میرے آقا جس گلی وچ گزر جاندے سن نہ پوچھن دی لوڑ نہیں سی ہوندی صحابہ نو، گلیاں دسدیاں سن کہ حضور گزرے نے، گلیاں دسدیاں سن حضور گزرے نے. سمجھے نا؟ مزے دی بات، اہل بیت دے اسی نوکراں بی بی فاطمہ دے گھر دے، ہائے ہائے خدا دی قسم ہے اسی سچے غلام ہاں. اور قبلہ پیر صاحب نے بڑی خوبصورت ایک مسئلہ بیان کیتا سی، بھئی سادات تے واجبی صدقہ جائز نہیں، کیونکہ لوگاں دی محل ہوندا ہے. خدا دی قسم ہے سید تے سید رہ گیا، جڑا سید دا غلام ہے نا او دے اوتے بھی صدقہ واجبی لینا جائز کوئی نہیں. پڑھو فقہ دیاں کتاباں، ہدایہ شریف کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جڑا سید دا غلام ہے او دے اوتے بھی صدقہ واجبی لینا جائز کوئی نہیں، کیونکہ سید دی ذات ہی ایڈی اونچی ہے. تو کیڑے در نال وابستہ ہو کے صدقہ پیا لینا ہے؟ جی میں تیرا آقا نہیں لے سکتا ہوں میں تو نوکر ہی نہیں لے سکتا. آخ سبحان اللہ. میں کہنا حد مک گئی بلندیاں دی، حد مک گئی سیداں تے. جدا آل بیت نال پیار ہے ذرا ہاتھ کھڑا کرو ماشاءاللہ. آ جائے. حد مک گئی بلندیاں دی، حد مک گئی سیداں تے، حد مک گئی بلندیاں دی، حد مک گئی سیداں تے. گھر دا گھر قربان چکیتا نام پاک دے ناتے، حد مک گئی بلندیاں دی، حد مک گئی سیداں. بی بی فاطمہ زہرا کی ایک یہودی بچی سہیلی بنی ہوئی تھی بچپن میں. اس کی شادی کا ویلا آیا نا تو او دی پیو نے شادی دا پروگرام بنایا تو بیٹی نے باپ نو کہا ابا بی بی فاطمہ میری سہیلی ہے تے انہاں نو بلانا ہے. وہ دشمن سی. اس کہا بیٹا نہیں. اس کہا بابا جے تو انہاں نو نہیں نہ بلانا بی بی فاطمہ نو تے سوا جوڑا میں ہی کوئی نہیں ہو پانا. دشمن سی او دے دل وچ گل آ گئی بھئی بیٹی نو راضی کرنا ہے، ایک تیر نال دو شکار کراں گا. امیر کبیر عورتاں میرے بیٹی دی شادی وچ آن گیاں، انہاں دی ڈیوٹی لا دیاں گا کہ جدوں نبی دی بیٹی آوے تے لباس سادہ ہوئے گا تے لباس تے تنزاں کرنا، بھئی پیغمبر خدا دی بیٹی تے آ لباس تے میرے دل نو تسکین بھی ہو جائے گی، میری بیٹی بھی راضی ہو جائے گی. ادھر انہیں پروگرام بنایا، ادھر رب تعالیٰ نے اپنے محبوب دی بیٹی دی عزت بڑھان دا پروگرام بنایا. جدوں شادی دی ڈیٹ آ گئی نا اللہ فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا جنت وچوں جوڑا لے کے میرے محبوب دی بارگاہ پہنچ جا تے کہ محبوبہ صبح فاطمہ نے شادی تے جانا ہے، رب دا حکم ہے. فاطمہ نو کہنا فاطمہ نو کہنا بیٹی رب نے اللہ نے تیرے اللہ نے اے جنت وچوں جوڑا بھجوایا ہے. محبوب تسی کہنا اپنی بیٹی نو بیٹی اللہ نے
تیرے رب نے جنت وچوں جوڑا بھجوایا فاطمہ ہے جنت دا جوڑا پا کے تو بھی شادی تے جا نبی دی بیٹی نے جنت دا جوڑا زیب تن کیتا نورو نلا نور ہو گئیاں خوشبو لا کے شرم و حیا دے ملک دی تاجدار میرے نبی دی پاک بیٹی ہائے ہائے سبحان اللہ بڑی عظیم بیٹی ہے میرے محبوب دی سیدہ زہرا مسلمانوں حضرت عیسیٰ دی ماں دی بھی بڑی شان ہے لیکن اللہ دی قسم ہے جو مقام بی بی فاطمہ دے او مقام اللہ نے کائنات دی کسے عورت نے نہیں دیتا علامہ اقبال وجد وچ آ کے کہندا ہے لوگو مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز از سے نسبت حضرت زہرا عزیز مریم ایک نسبت دی وجہ تو پیاری ہے جو عیسیٰ دی ماں ہے تے بی بی فاطمہ زہرا نال ساڈیاں تین نسبتاں نے کیڑیاں کیڑیاں اے ہے نور چشمے رحمت للعالمین امام اولین و آخرین رحمت للعالمین دی اکھاں دا نور ہے یہ پہلی نسبت دوجی کی ہے بانوے تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا حضرت علی مرتضی مشکل کشا یہ کون کہہ رہے ہیں اقبال علی نو مشکل کشا کون کہہ رہے ہیں بولو کون کہہ رہے ہیں اقبال لاؤ نا فتوی علامہ اقبال دے اساں سنی غریب اکی چک والے بیچارے کمزور ہیں تائیوں ساڈے تے فتوی فٹ ہوندے علی اقبال کہندا ہے مرتضی مشکل کشا شیر بولو جیڑا بندہ کہے نا اقبال ساڈا ہی تو اونوں یہ شعر سنا دینا او دی طبیعت انشاءاللہ ٹکانے تے آ جائے جیڑا کہے نا بھائی اقبال ساڈا بڑے بندے اقبال تے چٹا مار دین پیر دی ہر بندہ اقبال ساڈا ہے لیکن اسی کہنے ہیں اقبال ساڈا ہے تے چھڑا دعویٰ نہیں دلیل موجود ہے اقبال دا کلام ویکھ اقبال ہی تو کہندا نا ہو نہ یہ پھول بلبل کا ترنم بنا چمنے داہر میں کلیوں کا تبسم بنا خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں یہ اقبال کے کلام ہے بھائی تو اقبال کہندا ہے بانوے یا تاجدار حلتا حضرت مولا علی دی بیوی ہے مشکل کشا شیر خدا دی ہے دوجی نسبت تے تیسری مرکز مادر مرکز پرکار عشق مادر قافلہ سالار عشق عشق دی پرکار دے مرکز حسن اور حسین انہاں دی ماں دا نام فاطمہ یہ ترے نسبتاں نے بی بی زہرا دی توجہ ہے نا صحیح بی بی زہرا جوڑا زیب تن کیتا ٹریاں تے جدوں آیا نا یہودی دا گھر تے قدم رکھا دہلیز تے سیدہ کائنات نے شرم و حیا دی تاجدار میرے محبوب دی پاک شہزادی قدم رکھا بڑے بڑے سرداراں دیاں بیویاں بیٹھیاں سن بڑے 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 لباس پہن کے تے بی بی زہرا جو انٹر ہویاں نا اللہ دی قسم ہے منہ جو پٹے تے پٹے ہی رہ گئے دوڑ کے قدماں میں چا لگیاں کہن لگیاں فاطمہ اے کتوں سوائے ہی جوڑا
اے خوشبو کیڑے ملک دی ہے؟ فرمایا گل سنو، جوڑا جنت وچوں آیا ہے تے خوشبو میرے ابے دے پسینے دی ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلی حضرت بریلوی پھر بولے سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول لب پھول دان پھول بدن پھول زکن پھول اور واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ اور کیا بات رضا اس چمنستان میں کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی۔ پیران دی سیدان دی عزت کیتی کرو، خدا واسطے میں تنوں حقیقت کہہ رہا ہوں، سمجھ آندی پئی ہے نا؟ رسول اللہ نو اپنی امت بڑی پیاری ہے، سمجھ آئی؟ تے ساڈے نال تا سرکار دا امت والا رشتہ ہے، تے انہاں نال امت والا بھی ہے تے نال خون والا بھی ہے۔ آخری حدیث تے گفتگو ختم کریے۔ میرے نبی علیہ السلام نے ابو بکر صدیق تے عمر فاروق نو ویکھ کے نا تے ایک جملہ فرمایا، حدیث وچ آندا ہے رعا ابا بکر و عمر، سرکار نے حضرت ابو بکر اور عمر نو ویکھ کے فرمایا ہاذان السمع والبصر، اے دوویں کان وی نے تے اکھ وی نے۔ حدیث ہے، توجہ کرنا۔ ملا علی قاری مرکات دے اندر اے دے 4 معنی بیان کیتے ہیں، حنفی محدث ہے، سن لو تے میری گفتگو وائنڈ اپ۔ اہل دل نو دعوت رنگ بھر دیتے ہیں اللہ دی قسم ہے۔ پیر جی حدیث نو سمجھنا تے حدیث تے کلام کرنا اے بھی حنفیاں دا ہی کام ہے، اللہ دے فضل نال سمجھ آئی، اور ہووے بھی خوش عقیدہ، سمجھے نا؟ ملا علی قاری کہندے نبی پاک نے حضرت صدیق نو تے حضرت عمر نو کان تے اک قرار دیتا ہے۔ اس فرمان دے آپ کہندے 4 معنی ہو سکتے۔ فرمان دے پہلا معنی اے وے لوگو اے میری اکھ بھی نے تے میرے کان بھی نے، تے جویں بندے نو اپنے کان تے اکھ بڑے پیارے ہوندے نے نا، ایویں میرے صدیق تے فاروق مینوں بڑے ہی پیارے نے۔ آکھو سبحان اللہ۔ اے دا پہلا معنی۔ دوجا معنی آپ فرماندے ہیں اکھاں تے کان جسم نو کامل کر دیں۔ اگر کوئی جسم ہوئے باڈی ہوئے او دے نال کان نہ ہوئے تے اکھاں نہ ہوئے تے بندہ کہے گا نامکمل ہے، ایویں ہے کہ نہیں؟ بولو نامکمل بدن ہے۔ سرکار فرماندے ہیں حضرت ملا علی قاری کہندے نے دوجا معنی اے دا اے وے کہ اے دین ایک بدن ہے تے اس دین دی اکھ تے کان حضرت صدیق تے حضرت فاروق دی ذات ہے۔ کہ مطلب کہ جیویں اکھ تے کان تو بغیر بدن نہیں مکمل ہوندا نا، ایویں میرے صدیق تے فاروق تو بغیر میرا دین بھی مکمل، اچھی بولو میرا دین بھی مکمل نہیں ہوندا۔ تیسرا معنی ہے اس کا، حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ حنفی محدث، سبحان اللہ، آپ فرماندے نے لوگو اکھ جڑی ہوندی ہے عام دنیا داراں دی اکھ ہوے تے او دے مطابق او دی رینج، کان او دے سنن دی سماعت او دے مطابق او دی رینج، تے اے میری اکھ تے کان نے، خود اندازہ کر لو کہ انہاں دی ویکھن دی طاقت کی ہوئے گی تے انہاں دی سننے دی طاقت کی ہوئے گی۔ ٹھیک ہے جی، یہ تیسرا معنی۔ تے چوتھا معنی اے وے کہ اے او اکھاں نے عمر تے ابو بکر میریاں کہ جیڑا مینوں ویکھدیاں رجدیاں ہی نہیں، تے اے او کان نے جیڑا میرا ذکر سن دے بغیر رجدے ہی نہیں۔ اے میریاں او اکھاں نے جیڑیاں میرے ویکھے بغیر رجدیاں ہی نہیں۔ عارف کامل میرے پیر باہو رحمت اللہ علیہ بولے، بس گفتگو ختم ہو گئی۔ آپ فرمانے میں الف تن میرا چشمہ
تے میں مرشد ویکھنا رجا لولو دے مڈ لک لک چشمہ ایک کھولا تے ایک کجا اتنا دکھیا او مینوں صبر نہ آوے تے میں ہور کتے ول بھجا مرشد دا دیدار میں پاؤ مینوں لکھی کروڑا ہزار تیری ایک نظر کی قیمت میری ساری زندگانی تو اگر قبول کر لے تیری بہت مہربانی